حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ جب آدمی صاحب اولاد ہو جاتا ہے پھر کچھ ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ جب بچے کی ولادت ہو تو اس کے بعد سب سے پہلا تحفہ جو ماں باپ کی طرف سے بچے کو دیا جاتا ہے وہ نام ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، کیونکہ نام کا اثر ذات پہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی آدمی ایمان لاتا، اسلام میں داخل ہوتا، اور اگر اس کا نام ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ جیسے ایک صحابی آئے اور وہ ایمان لائے، ان کا نام عبد شمس تھا، یعنی سورج کا بندہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرما کر عبد الرحمن رکھا۔ اسی طریقے سے ایک صحابیہ ہے، وہ ایمان لائیں، ان کا نام عاصیہ تھا عین سے، تو آپ نے ان کا نام تبدیل فرما کر جمیلہ رکھا۔ دیکھیں، ایک عاصیہ الف سے ہے اور ایک عین سے ہے، تو عین سے جو عاصیہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے گنہگار عورتیں یا نافرمان عورتیں، تو یہ نام ٹھیک نہیں، اور جو الف سے عاصیہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شریعت کا یہ حکم ہے، یہ تعلیم ہے کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ لڑکا ہو تو اس کی طرف سے 2 جانور ہوں یا بڑے جانور میں 2 حصہ لیا جائے، اور لڑکی ہو تو 1 جانور کیا جائے یا بڑے جانوروں میں 1 حصہ لیا جائے۔ اور 7ویں دن میں جب عقیقہ ہو تو بچے کے سر کو منڈوا دیا جائے، اور جتنا وزن بال کا ہو اتنا وزن چاندی صدقہ کر دیا جائے۔ اسلام سے پہلے بھی عقیقے کا عمل ہوتا تھا، یہود لوگ اس سے پہلے بھی عقیقہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ تھوڑا مختلف تھا۔ جب لڑکے کی پیدائش ہوتی تو وہ عقیقہ کرتے، لڑکی کی پیدائش ہوتی تو لڑکی کا عقیقہ نہیں کرتے تھے، اور وہ عقیقہ کرنے کے بعد سر مڑواتے، اور سر مڑوانے کے بعد وہ جو خون ہوتا تھا وہ خون بچے کے سر پہ لگا دیتے۔ خون چونکہ حرام ناپاک ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ خون نہیں لگانا، بلکہ اس کی جگہ زعفران پانی میں ملا کر وہ زعفران بچے کے سر پہ لگایا جائے۔ لڑکیوں کا عقیقہ وہ لوگ اس لیے بھی نہیں کرتے تھے کہ اس زمانے میں لڑکی کے پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا، لوگ عیب سمجھتے تھے، تو اسلام نے اس ذہن کو ختم فرمایا کہ جیسے لڑکا اللہ کی نعمت ہے اسی طریقے سے لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے، تو آدمی کو لڑکی کی پیدائش پہ مغموم نہیں ہونا چاہیے، ناپسندید کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پہ بھی اللہ کی طرف سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ شکرانہ یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے بھی عقیقہ کیا جائے۔ اب عقیقے کے تعلق سے چند باتیں ہیں جس کی وضاحت ضروری ہے۔ عام طور پہ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ عقیقے کا جو گوشت ہے وہ ماں باپ نہیں کھا سکتے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طریقے سے قربانی کا مسئلہ ہے کہ قربانی کا گوشت ہر آدمی کھا سکتا ہے، اسی طریقے سے عقیقے کا گوشت بھی ہر آدمی کھا سکتا ہے، بلکہ جو شرائط اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کے لیے رکھے ہیں وہی شرائط عقیقے کے جانور کے لیے بھی ہیں۔ اور قربانی کے گوشت کا جو مسئلہ ہے، جو مستحب طریقہ ہے، وہی مستحب طریقہ عقیقے کے گوشت کا بھی ہے، کہ جیسے قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، ایک حصہ اپنے استعمال میں رکھتے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے، تیسرا حصہ غریب ضرورت مندوں کو دے دیا جاتا۔ عقیقے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ مستحب طریقہ یہی ہے کہ ایک حصہ خود رکھا جائے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس کے خلاف اگر کوئی آدمی پورا گوشت اپنے گھر پہ ہی رکھ لے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، یا کوئی پورا گوشت تقسیم ہی کر دے تو بھی عقیقہ ہو جانا ہے، اس سے کوئی دقت نہیں ہے۔ جس طریقے سے قربانی کے گوشت کا ہے کہ آدمی پورا رکھ لے تو بھی قربانی ہو جاتی ہے، اور پورا تقسیم کر دے تو بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ اگر لڑکے کا عقیقہ کرنا ہے اور 2 جانور کی گنجائش نہ ہو
تو آدمی کیا کرے؟ تو مستحب یہ ہے کہ 2 جانور ذبح کیا جائے، لیکن اگر 2 جانور نہ ہو تو 1 جانور سے بھی لڑکے کا عقیقہ ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عمل موجود ہے کہ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ آپ نے 1 جانور سے کیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ اگر آدمی 7 دن میں عقیقہ نہ کر سکے، ایسے حالات نہ ہو، کچھ تنگی ہو، کچھ پریشانی ہو، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو 7ویں دن میں کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے تو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ جب اس کو وسعت حاصل ہو، چاہے وہ مہینے کے بعد ہو یا سال کے بعد ہو یا جب بھی اسے وسعت حاصل ہو، وہ اس وقت عقیقہ کر سکتا ہے۔ بس اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ دن کے اعتبار سے وہ 7واں دن ہو۔ مثلا اگر بچے کی پیدائش سنیچر کی ہے تو جمعہ کا دن 7واں دن ہوگا، تو جب بھی عقیقہ کرے مہینے کے بعد یا سال کے بعد تو دن کا خیال رکھے کہ جمعہ کے دن کرے، تو دنوں کے اعتبار سے یہ 7واں دن ہی کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر پیر کے دن بچے کی پیدائش ہے تو اس سے 1 دن پہلے یعنی اتوار کے دن عقیقہ کرے، تاکہ دنوں کے اعتبار سے یہ 7واں دن کہلائے۔ تو آسان ترتیب ہے، جس دن بچے کی پیدائش ہو اس دن کو یاد رکھا جائے، اور جب بھی عقیقہ کرنا ہو اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کیا جائے، تو دنوں کے اعتبار سے وہ 7واں دن ہی کہلائے گا۔ عقیقے کے تعلق سے آخری بات یہ ہے کہ شریعت نے ہر حکم کے اندر آسانیاں رکھی ہیں۔ شریعت نے کسی کام کو، کسی عمل کو دشوار نہیں بنایا، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ رواج پا جانے کی وجہ سے عمل دشوار ہو جاتا ہے۔ جیسے عقیقے کا تعلق صرف جانور کے ذبح کرنے سے ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو دعوت کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے کہ عقیقہ ہو، دعوت نہ ہو، پھر عقیقہ کا مطلب کیا ہوا، ہے نا؟ تو جس طریقے سے قربانی کے اندر گوشت کو آدمی تقسیم کر دیتا ہے، عقیقے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آدمی کچھ گوشت اپنے پاس رکھے، کچھ تقسیم کر دے۔ اگر اتنے پہ آدمی کرے تو یہ آسان ہے اور ہر آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں ہے، صرف جانور کا خرچ ہے، اس کے علاوہ کوئی خرچ نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب عقیقہ کرنا ہے تو گوشت کو تقسیم نہیں کرتے، بلکہ سارا گوشت گھر کے اندر پکواتے ہیں اور تمام رشتہ داروں میں دعوت دے دیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا بجٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، خرچ جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جتنا خرچ جانور میں ہوتا ہے اس سے زیادہ خرچ جو ہے دعوت کے اہتمام میں ہو جاتا ہے۔ تو آدمی اس وجہ سے عقیقہ کرنے سے کتراتا ہے کہ اتنا مال ہے نہیں، اتنی رقم ہے نہیں، اتنی وسعت ہے نہیں، تو وہ آدمی عقیقہ کرتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر اس کے اندر آسانی پیدا کر دی جائے، دعوت کا سسٹم ختم کر دیا جائے، صرف گوشت کو لوگوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے، تو یہ عمل بہت آسان ہو جائے گا اور ہر آدمی کر سکتا ہے۔ لیکن اس عمل کو اتنا دشوار بنا دیا گیا ہے کہ آدمی چاہتا تو ہے لیکن کر نہیں پاتا ہے۔ اور یہ عقیقے کا جو عمل ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر آدمی کر لے تو اس کے فوائد ہیں، اور اگر نہ کرے تو کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔